مولا کائنات کی ولادت کے حوالے سے۔ حامداً و مصلیاً بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب شریف بے شمار نسبتوں کا حامل ہے۔ اس کی 6 تاریخ کو حضرت عطائے رسول فی الہند غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری الحسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم وصال بھی ہے، جو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے کلمے کے تیر ہے، اور 13 رجب المرجب شریف جو پورے عالم اسلام میں شرق و غرب میں شہرت ہے۔ امیر المومنین یعصوب المسلمین مولا المسلمین اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب تاجدار ہر عطا شاہد کل کفا سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی یوم ولادت ہے، اور امت مسلمہ عرصہ دراز سے ماہ رجب شریف کی 13 کو آپ کی یوم ولادت کی نسبت سے آپ کی یاد مناتے ہیں، اور الحمدللہ اب تو یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی، آپ جس پہلو سے آپ دیکھیں، اللہ نے آپ کو ایک منفرد اور انوکھی شان عطا فرمائی۔ سیاستہ کے اندر مسلم شریف کے اندر یہ صحیح حدیث موجود ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ سفر کے لیے روانہ ہونے لگے تو مدینہ شریف میں آپ کو چھوڑ دیا، تو آپ ہر میدان میں پہلی صف میں لڑنے والے اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے اور ہر میدان میں فتح پانے والے ایسا مجاہد محسوس تو کرتا ہے کہ جہاد پہ جاتے ہیں اس کو پیچھے چھوڑ دیا جائے، تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عورتوں بوڑھوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، یہ سیاستہ کے اندر ایسا ہی ہے، ان کی روایت ہے، فرمایا کہ اما تردا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، فرمایا کہ میرے بھائی، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو اور اس بات کی تمہیں خوشی نہیں ہے کہ میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام پوری بنی اسرائیل میں، اس پوری قوم میں، پوری سوسائٹی میں ایک منفرد اور انوکھا مقام رکھتے تھے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک بڑے رتبے کے حامل تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے وہ نائب بھی تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ تو نبی تھے، تو نبی پاک علیہ السلام پر تو ختم نبوت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، لیکن ایک فرق یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی تھے اور میرے بعد نبوت کا سسٹم ختم ہو گیا۔ یعنی نبوت کے علاوہ کسی بھی انسان کے اندر جتنے کمالات ہو سکتے ہیں، جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں، اللہ نے بدرجہ کمال سیدنا علی مرتضیٰ کو عطا فرمایا، اور اس مضمون کی تائید ایک اور حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے، اور وہ بھی حدیث کی کتب کے اندر موجود ہے کہ ایک مقام پر سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے، یہ بیمار کی عیادت کرنا یہ سرکار کی متواتر سنت ہے، اور فرمایا جب تک بندہ مریض کے پاس عیادت کے لیے بیٹھا رہتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا سمندر میں غوطہ کھا رہا ہے۔ ہمیں اس چیزوں کو اہمیت دینی چاہیے، اور صبح کے وقت حدیث میں آتا ہے صبح کے وقت کوئی بندہ کسی مریض کی عیادت کے لیے چلا جائے
تو شام تک 70,000 معصوم فرشتے اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اگر شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے چلا جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے ساری رات اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اتنا بڑا درجہ ہے. تو سرکار کی یہ سنت ہے. آپ مولا علی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کو تکلیف زیادہ تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے آپ کے قریب جائے نماز بچھائی اور مصلی بچھا کر آپ نے نماز پڑھ کے دعا کی. سرکار کی یہ بھی سنت تھی کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش ہوتا اذا اہمہ امر، جب کوئی معاملہ پیش آتا، کوئی مشکل ہوتی، کوئی حاجت ہوتی تو آپ نماز حاجت پڑھتے. یہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس کو لانا چاہیے کہ زندگی میں کوئی معاملہ ہو تو ہم اپنے مالک کے ساتھ شیئر کریں. جس نے پیدا کیا ہے، جس نے وہ مشکل بھیجی ہے، اسی نے حل کرنی ہے. تو حضور علیہ السلام نے نفل پڑھ کے پھر مولا کائنات کے لیے دعا فرمائی. اب دیکھیے اس دعا کے الفاظ. فرمایا علی میں نے اللہ سے جب بھی کوئی چیز مانگی ہے اللہ نے مجھے وہ دی ہے. جب بھی اللہ سے کچھ مانگا اللہ نے دیا ہے. اور میں نے اللہ سے جو کچھ اپنے لیے مانگا ہے وہی تیرے لیے مانگا سوائے اس کے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت سے ہٹ کر جتنے کمالات کسی ایک بندے میں ہو سکتے ہیں وہ اللہ نے اکیلے سیدنا علی مرتضیٰ کے وجود میں رکھے. یہ اللہ کی طرف سے آپ کو عنایت تھی. نبی پاک علیہ السلام کی جو تربیت، نبی پاک علیہ السلام کی آغوش میں آنے سے، آپ نے سرکار کی آغوش میں جب آئے ولادت آپ کی خانہ کعبہ کے اندر. یہ امیر المومنین کی شان کہ خانہ کعبہ کے اندر ولادت باسعادت ہوتی ہے. اور پھر جب گھر میں لایا جاتا ہے تو آپ آنکھیں نہیں کھولتے، اور جب پہلی بار آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو چہرہ حبیب پہ نظر پڑتی ہے. اور امام حلبی سیرت حلبیہ میں لکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے جس طرح ماں کا دودھ پیتے پیتے کبھی کبھی سو جاتے ہیں تو اللہ تعالی شیر خدا سونے سے پہلے نبی پاک علیہ السلام ان کو اپنے سینے اتھر پہ لیتے تھے اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ مبارک میں دے دیتے تھے اور سرکار کی زبان کو چوستے چوستے آپ سو جاتے. اس میں کیا کیا چیزیں ملی ہوگی، کیا کیا فیضان ملا ہوگا، اس کا اندازہ عام بندہ نہیں کر سکتا. امام الحرمین جوینی حضرت امام غزالی کے استاد ہیں جن کی کتاب الارشاد بڑی مشہور کتاب ہے عقائد کی. تو چونکہ یہ چینل ہے اور یہاں والا جات کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے میں اپنے انداز میں گفتگو کر رہا ہوں. تو یہ جو گھٹی ہوتی ہے بچے کو دی جاتی ہے اس کا اثر دیکھتے کہ امام الحرمین جوینی خود کہتے تھے کہ کبھی کبھی نہ گفتگو کرتے کرتے تو میرے جو دلائل کا ایک سمندر بہتے بہتے رک جاتا ہے. یہ کبھی کبھی کوئی روحانی وجوہات ہوتی ہیں، ایک بندہ علم بیان کرتے کرتے رک جاتا ہے. جس بندے کی تنہائی پاک نہ ہونا اس کی گفتگو میں رکاوٹ آ جاتی ہے. اس لیے اللہ ہمیں تنہائیوں کی پاکیزگی عطا فرمائے. تو امام الحرمین جوانی کہتے ہیں کہ گفتگو کرتے ہوئے رکاوٹ آ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ ان کے والد گرامی نے پابندی لگائی تھی اپنی زوجہ پر کہ میرے بچے کو بے وضو دودھ نہیں پلانا، جب جسم پاک رہا ہوں تو دودھ نہیں پلانا. ایک بار انہوں نے بچے رو رہے تھے تو کسی دوسری خاتون نے ان کو دودھ پلا دیا. ان کے والد گرامی نے فوراً آ کر ان کے منہ میں انگلی ڈال دی تاکہ بچہ کہہ کر الٹی کرے. تو اس سے وہ دوسرا دودھ نکل تو گیا لیکن جو اثر تھوڑا سا باقی رہ گیا. فرمایا اس کی وجہ سے میرے علم میں رکاوٹ آتی ہے. یعنی گھٹی کی تاثیر ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک عرصہ تک ایک مکہ شریف کی کھجور اپنے گھر میں سنبھال کے رکھی کہ بچہ پیدا ہوگا اس سے مکہ شریف کی کھجور کی گھٹی دوں گا. تو زبان کی تاثیر ہوتی ہے. آج کل ٹیسٹ لیتے ہیں، آپ کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اسلام آباد میں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، جب وہ میدے کا ایک ٹیسٹ ہے وہ تھوک سے لیتے ہیں. تھوک آپ کی جو لیتے ہیں یا سانس اس کے اندر آپ کی بیماری اندر سے آ جاتی ہے. تو اگر تھوک میں اندر کی بیماری آ جاتی ہے تو لعاب دہن میں فیض نبوت بھی آ جاتی ہے. تو فیض نبوت آپ چوستے چوستے آپ آرام کرتے تھے. یہ کیا خوش نصیبی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی تربیت میں خود کو پروان چڑھائیں، اپنی تربیت کے اندر پروان چڑھائیں. اور جب نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو دعوت دی نزول وحی کے بعد تو آپ نے فرمایا میں اپنے والد گرامی سے پوچھ کے ہوں. کیا حدیث کی کتابوں میں لوگ اس کو
नेगेटिव मफहूम में बयान करते हैं, लेकिन मैं इसकी आपके सामने तशरीह करता हूँ। ये देखिए, छोटा बच्चा 2, 3, 4, 5 साल का हो, बाप के साथ मस्जिद में चला जाता है, बाप सजदे करता है, वो भी सजदे करता है, उसको पता नहीं होता क्या हो रहा है। लेकिन आपने फरमाया वालिद से पूछ के होगा, इसका मतलब यह शऊर था कि मैं अपने शऊर और अक्ल के साथ अल्लाह के रसूल को मान रहा हूँ। और फिर ये भी बताना चाहते थे कि ताल दुनिया को पता चल जाए कि उनका वालिद रोकने वाला नहीं था, सरकार के साथ भेजने वाला। तो ये भी दुनिया को बता दिया कि उनके वालिद गिरामी सरकार के साथ खड़े होने वाले थे, उन्होंने किसी बेटे को मना नहीं किया। और इमाम इब्ने हय्यान अंदलसी ने तफसीर बरुल मुहीत में सूरह इकरा की तफसीर में ये बात लिखी है। एक मर्तबा नबी पाक अलैहिस्सलाम सैयदना अली मुर्तजा नमाज पढ़ रहे थे, तो हजरत जाफर तैयार पास खड़े थे, तो जनाब अबू तालिब फरमाने लगे तुम भी इनके साथ खड़े हो जाओ, तुम भी इनके साथ खड़े हो जाओ और अपने भाई की मदद करो, अपने चचा के बेटे के बाजुओं को मजबूत करो। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरबियत का असर था कि आप अपने शऊर के साथ सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम पर सही हदीस में आता है, मुस्नद अहमद की सही हदीस है, जब खातून जन्नत की सैयदा पाक की शादी मुबारक, और हदीस में बयान है कि ये शादी भी अमर इलाही से हुई, और फरिश्ता आकर कहता है कि अल्लाह ने अर्श पे ही निकाह कर दिया है, आप जमीन पे भी कर दें। तो जब शादी हुई तो हदीस है मुस्नद अहमद की हजरत माकिल बिन इसहाक रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सैयदा पाक हाज़िर हुई। ज़ाहिर एक जुदाई है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से जिन लोगों की बच्चियां हैं, बहनें हैं, जब शादियां होती हैं तो वो जुदाई का एहसास होता है। तो आप रो रही थी, तो सरकार ने फरमाया मेरी बेटी तो इस बात पर खुश नहीं है, मैंने तेरा निकाह उसके साथ किया है अक़दमहुम सिल्मा, जो सबसे पहले मुसलमान हुए, अक्सरहुम इल्मा, जो सबसे ज्यादा इल्म वाला है, आज़मुहुम हिल्मा, और जो सबसे ज्यादा हौसले वाला है, बड़े दिल वाला है। यानी घरेलू नाचाकियों की वजह ये भी होती है कि किसी एक में बर्दाश्त कम होती है या कोई जानने वाला नहीं होता, और मैं जिसके साथ तेरा निकाह किया है वो इल्म में भी सबसे आगे है, बर्दाश्त में भी सबसे आगे है, हौसले में भी सबसे आगे है। तो ये सैयदना अली शेर खुदा के कमालात हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार के तवस्सुत से उनको अता फरमाए। सरकार की बात ये आप जो हदीस भी पढ़ रहे थे, अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाब, ये सही हदीस है। और जो तिरमिज़ी शरीफ में वो है अना दारुल हिकमत वालियुल बाब, मैं इल्म का दरवाजा हूं, मैं इल्म का घर हूं और अली उसका दरवाजा है। वाना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबुहा, हजरत सैयदना मुजद्दिद इस्लाम फातिह कादियान रईसुल मुजद्दिदीन सैयदना पीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप इरशाद फरमाते हैं, आपका मजमून है, आप फरमाते हैं कि इल्म का जो आप दरवाजा है वो कैसे कि जितने उलूम फिक़्ह हैं ये जाकर आपके खत्म होते हैं, आपके शागिर्दों के शागिर्दों, आपकी औलादों के शागिर्दों में ये चारों आइम्मा फिक़्ह, इमाम अबू हनीफा भी आते हैं, इमाम शाफी भी आते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल भी आते हैं, इमाम मालिक भी आते हैं। और फरमाया रह गया इल्म विलायत, तो फरमाया जो वलायत और असरार और खुदा के राज़ों का इल्म है उसका दरवाजा भी आपकी ज़ात है, आपकी ज़ात है। सुभान अल्लाह। शाह जी सरकार, मैं आज जब प्रोग्राम के लिए आया, अमूमन इस तरह से जब हम प्रोग्राम करते हैं तो मैं कुछ सवालात लिखता हूँ कि मैं ये सवालात पूछूंगा। आज नाज़रीन किराम, मैंने कोई सवाल नहीं लिखा और मेरी कोई जुर्रत भी नहीं कि मैं शाह साहब की बारगाह में कोई सवाल अर्ज करूंगा। आज शाह साहब जो मेरा तो ये दिल है कि शाह साहब के साथ कम से कम 2 घंटे की ट्रांसमिशन हो, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रांसमिशन से भी इंशाल्लाह शाह साहब हमारे साथ रहेंगे। शाह साहब की इजाजत से मैं बढ़ता हूँ किबला पीर सैयद हज़रत शाह काज़मी साहब की तरफ। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाह जी कैसे मिजाज हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। बहुत शुक्रिया, आज आप अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर अपने बाबा जान का जिक्र करने यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। तो मौला कायनात की बारगाह में कौन सा कलाम आप पेश करेंगे, हमें क्या सुनाएंगे? मैं सबसे पहले आज इस्लाही उम्मत के हवाले से आपने ये बड़ी खूबसूरत नशिस्त रखी है और मैं आपको मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूँ कि हमारा बहुत बड़ा सरमाया और हकीकी मानों में अल्लाह और उसके रसूल की निगाह नाज में रहने वाले हमारे बहुत प्यारे हुज़ूर क़िबला पीर सैयद अज़मत शाह साहब, आप यहाँ मैं समझता हूँ कि
آپ کی جو پروگرام ہے اس کی معراج یہی ہے کہ سادات آپ کے پاس آ گئے، اور آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں شاہ جی کے آنے پر۔ میں مولا کائنات کی بارگاہ میں بالکل نئے اشعار ہیں، اور میں فکر چونکہ حالات حاضرہ کے حوالے سے ان اشعار کی ضرورت ہے جو عوام کو فکر کی جائے، تو میں اس کلام سے اپنی نوکری کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ذرا حصول برکت کے لیے سارے درود پاک پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، کیا خوب تیرا گھر ہے یا رسول اللہ، کیا خوب تیرا گھر ہے، داماد علی تیرے زہرا تیری دختر ہے، داماد علی تیرے زہرا تیری دختر ہے۔ اور مدینے والے آقا نے کہا ہے حسنین نیارے ہیں، حسنین نیارے ہیں، فرمایا محمد نے مجھے جان سے پیارے ہیں، فرمایا محمد نے مجھے جان سے پیارے ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضور نے بڑی قیمتی الفاظ سے نوازا ہے اب آپ کو، اسی ضمن میں اشعار پیش کر رہا ہوں۔ علی کا دین پہ احسان بھولنے والوں، علی کا دین پہ احسان بھولنے والوں، او ڈرو رسول کا فرمان بھولنے والوں، علی کا دین پہ احسان تمہیں خبر نہیں کس سے دشمنی لی ہے، تمہیں خبر ہی نہیں کس سے دشمنی لی ہے، او چلیو سنو غدیر کا احسان بھولنے والوں، سنو غدیر کا احسان، سنو غدیر کا اعلان بھولنے والوں، ڈرو رسول کا فرمان بھولنے والوں، علی کا دین بڑا ضروری ہے،
حدیث چھوڑ دے حدیث چھوڑ دے قرآن بھولنے والوں حدیث چھوڑ دے قرآن بھولنے والوں ڈرو رسول کا فرمان بھولنے اور فکر دے رہا ہوں خدا کے سامنے جاؤگے کس حوالے سے خدا کے سامنے جاؤگے کس حوالے سے نبی کی آل کی پہچان بھولنے والوں نبی کی آل کی پہچان بھولنے والوں یہ کہہ رہا ہوں ڈرو رسول کا فرمان بھولنے والوں علی کا دین علی سے پوچھ علی سے پوچھ کا مطلب آگ میں جلنا علی کا پوچھ علی سے پوچھ کا مطلب ہے آگ میں جلنا علی کو بھول کے ایمان بھولنے والوں علی کو بھول کے ایمان بھولنے والوں ڈرو رسول کا فرمان ڈرو رسول کا فرمان بھولنے والوں یہ کافی طویل کلام ہے یہ کافی طویل کلام ہے اس کا شعر پیش کر رہا ہوں علی کے نام سے علی کے نام سے تم کو مسئلہ تو سنو علی کے نام سے تم کو مسئلہ تو سنو علی ہے خلد کا سلطان بھولنے والوں علی ہے خلد کا سلطان بھولنے والوں ڈرو رسول کا فرمان بھولنے ضرورت کلام قبلہ شاہ جی نے پیش کیا. شاہ جی میں آپ کی اجازت سے میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ اشعار مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کروں اسی حوالے اسی ضمن میں. شاید فرماتے ہیں یہ جنہوں نے لکھا ہے وہ بھی سید بادشاہ ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے ذکر علی ہی تو بس ہے کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. میں نے ذکر علی ہی تو بس ہے کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. اس سے راضی ہوئے ہیں رسول خدا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے.
بغض حیدر میں تیرا جو منشور ہے، اس وجہ سے تیرا چہرہ بے نور ہے۔ میں نے تجھ کو دکھایا ہے بس آئینہ، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ ذکر مولا عبادت ہے بھائی میرے، یہ سراسر سعادت ہے بھائی میرے، یہ ہے قول جناب شہید و سرا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ چاہے بھائی کہے چاہے حیدر کہے، ان کی مرضی ہے بے زر کو بوزر کہے، ان کو مختار کل نے ہے مولا کیا، ان کو مختار کل نے ہے مولا کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے نفاق اور ایمان کا پیمانہ یہ، ہے نفاق اور ایمان کا پیمانہ یہ، ذکر حیدر ذرا چھیڑ کر دیکھ لو، کس کا چہرہ کھلا اور کس کا چہرہ بجھا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ اور مقطع لکھتے ہیں حسنی سید، شاہ مردہ کہوں شیر یزداں کہوں، بوتراب و علی کل ایمان کہوں، شاہ مردہ کہوں شیر یزداں کہوں، بوتراب و علی کل ایمان کہوں، میرا مولا ہی حسنی ہے مشکل کشا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ قبلہ شاہ جی سرکار علم کے بات چل رہی تھی، مولا کائنات کے حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ مولا کائنات کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی روایت جس نے اس وقت میں بھی لوگوں کو حیران کر دیا اور اس وقت کے لوگوں کو بھی حیران کر دیا ہو، علم کے حوالے سے کوئی ایسا موضوع جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہنا چاہیں۔ امیر المومنین کے جو علم کے واقعات ہیں وہ درجنوں کی تعداد میں اس کے اندر موجود ہے، اور سیر نگاروں نے اور تذکرہ نگاروں نے ان کا ذکر کیا ہے، اور اس کے پیچھے نبی پاک علیہ السلام کا وہ فیضان تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جگہ قاضی بنا کے بھیجا تو آپ نے اس کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی دو بندوں کے درمیان فیصلہ نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قریب ہو جاؤ، اور آپ کے دست مبارک، آپ نے اپنا دست مبارک آپ کے سینے سے مارا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی فیصلہ کرنے میں مجھے پریشانی نہیں ہوئی، فیصلہ کرنے میں کبھی مجھے تردد نہیں ہوا، کہ نبی پاک علیہ السلام کی برکت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، بخاری میں ہے، اقدانا علی بن ابی طالب، کہ ہم میں سب سے بڑا جج، سب سے زیادہ فیصلے کی صلاحیت رکھنے والا علی بن ابی طالب۔ اور اس پر ایک بڑی نازک سی بات ہے جو حضرت نظام الاولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ سب سے بڑے جج ہونے کے لیے سب سے بڑا عالم ہونا۔ آپ امت میں جب سب سے بڑے جج ہیں تو امت میں سب سے بڑے عالم، آپ سب سے بڑے عالم بھی ہیں۔ تو بے شمار واقعات ہمارے تذکرہ نگاروں نے لکھے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک خار کے اندر دو خواتین تھیں، اللہ نے دونوں کو اولاد دی، ایک کو بچی دے دی، ایک کا بچہ۔ فطرتی طور پر بچے کی طرف کشش ہوتی ہے، تو وہ ایک کہتی تھی بچہ میرا ہے، دوسری کہتی تھی بچہ میرا۔ اب کوئی بھی اس بچی کی طرف نہیں جا رہا، تو آپ کے پاس جب فیصلہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں عورتوں سے کہا جائے کہ اپنا جو دودھ ہے وہ کسی برتن میں چھاتی سے ڈال دیں، اور جس کا دودھ وزن میں اور مقدار میں زیادہ ہو بچہ اس کا۔ انہوں نے کہا آپ نے کہاں سے یہ مسئلہ نکالا ہے؟ تو فرمایا وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، قرآن کہتا ہے اللہ نے مذکر کو، نر کو مادہ کے مقابلے میں ڈبل حصہ عطا فرمایا ہے۔ اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ضرورت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھی زیادہ پیدا فرما دیتا ہے۔ بیت اللہ شریف میں آپ کی جو ولادت ہے، اس میں بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، ہمارے شرق و غرب امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متواترات میں سے، تواتر کا مطلب یہ ہے کہ اتنے لوگ بیان اس کو کرتے ہیں جو جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہو نہیں سکتا کہ اتنے لوگوں نے مل کر مصر، شام، افغانستان، ہندوستان، کشمیر اور کہاں کہاں کے لوگوں نے مل کر یہ بات کی ہے، تو یہ
تواتر کا یہ معنی ہے یہاں پہ، یہ محدثین والا تواتر نہیں ہے۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب نے ذالک الخفا میں لکھا یہ تواتر سے ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ کا ضروری۔ حضرت مفتی حکیم الامت احمد یار خان رحمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے منظوم کلام دیوان سالک میں اس پر بات ارشاد فرماتے ہیں، اور جو آپ کی کتاب ہے شان حبیب الرحمن، حضور علیہ السلام کی آیات، قرآنی آیات جو آپ کی شان میں ہیں، ان پر آپ نے کتاب لکھی ہے۔ اب جو موجودہ لاہور سے چھپ رہی ہے مہربانوں نے اس کو نکال دیا ہے، لیکن وہ پہلی میں موجود ہے کہ آپ فرماتے تھے بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش، بنا اس واسطے، وہ یہ وجہ بھی بیان کرتے ہیں، بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش کہ وہ اسلام کا کعبہ ہے یہ ایمان کا کعبہ، وہ اسلام کا کعبہ ہے یہ ایمان کا کعبہ۔ اور حضرت پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، ذرہ ذرہ با ادب ہو کر پکارا یا علی۔ یعنی بیت اللہ شریف میں جو آپ کی ولادت ہے یہ شہرت اور تواتر کے درجے تک ہے، اور اس کا بزرگوں نے ذکر کیا، صوفیاء نے ذکر کیا، عارفین نے ذکر کیا، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ پیدا ہونا ایک شان ہے، اور اس سے بیت اللہ کی شان بھی بڑھتی ہے۔ بیت اللہ کی ایک بندہ مومن کا جو دل ہے اس کا حدیث میں آتا ہے کہ بیت اللہ سے زیادہ حرمت ہے، لیکن یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شان، ایک فضیلت عطا فرمائی، اور اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ائمہ اہل بیت نے اس کو امام باقر علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ تو آپ کے جو علوم ہیں وہ انسانی سمجھ سے بالاتر ہیں، اور جو اولیاء، صوفیاء اور افراد ہیں ان کو بھی جو باطن کا جب علم کھلتا ہے تو اس میں مولا علی کا دخل ہوتا ہے۔ حضرت مجدد اسلام سیدنا امیر علی صاحب فرماتے ہیں کہ تا یافتہ ام خبرے از باب علوم دل، تا یافتہ ام خبرے از باب علوم دل، دل دادا بمیرے یہاں شاہ حیدر کرارم، دل دادا بمیرے یہاں شاہ حیدر کرارم۔ تو آج بھی علم کا نور انہی لوگوں کو ملتا ہے جن کا باب مدینۃ العلم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ان کے ساتھ روحانی وابستگی ہوتی ہے، تو پھر علم کا فیضان ہوتا ہے، علم جاری ہوتا ہے، چاہے ظاہری علم ہو چاہے باطنی علم ہو۔ مرزا غالب اب باقی کسی کے نظریات وہ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے۔ اور آپ کے ذوق کی خاطر ایک بات کہ غالب کا ذرا تخیل دیکھیں، غالب کا تخیل اتنا اونچا تھا کہ اقبال جیسا بندہ یہ کہتا ہے فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے بروے تخیل کی رسائی کا۔ ایک غالب کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کے خیال کتنا اونچا جا سکتا ہے، کتنی بلندی پہ ایک انسان کے خیال کا پرندہ اڑ سکتا ہے۔ تو غالب کہتا ہے تابندہ گوہرے جو من اندر زمانہ میں سے، کہتا ہے زمانے کے اندر اس وقت جتنے موتی ہیں نا، اللہ نے سب سے زیادہ چمک مجھے دی ہے، سب سے زیادہ صفائی مجھے دی ہے، اس لیے کہ میرے اوپر دھول پڑتی ہے۔ اب یہ عجیب سی بات ہے کہ دھول پڑنے سے تو موتی کی چمک ختم ہوتی ہے، اس میں فرق پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک دھول میرے اوپر پڑتی ہے اور میری چمک بڑھ جاتی ہے۔ تو پوچھا غالب وہ کون سی دھول ہے؟ دھول تو موتی کی چمک میں کمی کرتی ہے، یہ کوئی ایسی دھول بھی ہے جو موتی کی چمک کو بڑھا دے؟ تو کہتا ہے تابندہ گوہرے چمن اندر زمانہ نے خود راہ بخا کے راہ گزرے حیدر۔ غالب کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس راستے میں ڈالا ہے جہاں مولا علی کے قدموں کی دھول اٹھ کے پڑتی ہے، ان کے قدموں کی دھول مجھے چمکاتی ہے، جس کے قدموں کی دھول چمکا دے اس کا نور کتنا چمکاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، پھر قبلہ شاہ صاحب کی طرف چلیں گے اور ان سے مشورت سنیں گے۔ سخا کا کیا عالم تھا؟ سائل کی جھولی کیسے بھرتی جاتی تھی مولا کائنات کے در پہ؟ اس حوالے سے ذرا کوئی موتی ہمارے لیے آپ دیکھیں، اس پر بھی تذکرہ نگاروں نے بہت کچھ لکھا ہے، اس وقت وہ ساری چیزیں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اس سے بڑا کیا ہوگا کہ جنہوں نے کربلا میں سارا گھرانہ خدا کی راہ میں دے دیا، اپنا گھر بتا کر، اس سے بڑی سخاوت کیا ہو سکتی ہے؟ مال خرچ کرنا بھی بڑی بات ہے، لیکن اپنے آپ کو ہمیشہ پہلی صف میں میدان جنگ میں ڈالنا، اور پھر اپنی ساری اولاد کو
اللہ کے دین کی خاطر دے دینا، اس سے بڑا سخاوت ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصلاح کے لیے شاہ صاحب سے جتنی باتیں ہو رہی ہیں، اس پروگرام کا مقصد ہی مطلب ہی اصلاح امت ہمارا عنوان ہے۔ شاہ صاحب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہ تم میں سے اس وقت بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ جان، مال، اولاد، ماں باپ ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو اس کا عملی مظاہرہ ہمیں مولا کائنات کے ہر پہلو میں نظر آتا ہے، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کربلا میں جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا، اولاد سے بھی بڑھ کر۔ ہجرت کی رات کو اب دشمن کا پروگرام یہ ہے کہ اس چارپائی سے بستر پر لیٹنا، تلواروں کے سائے میں لیٹنے کے بعد، اور حدیث کی کتب کے اندر موجود ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب سرکار نے فرمایا کہ اس بستر پہ آپ نے لیٹنا ہے، آپ اس بستر پہ لیٹ گئے۔ اس رات اس بستر پہ لیٹنا وہ تلواروں کی چھاؤں میں لیٹنا تھا، اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی خاطر کوئی جان دے سکتا ہے، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کے بھائی بنائے گئے تھے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کہیں کہ ان کی روح نکال لی جائے، حضرت میکائیل علیہ السلام کہیں ان کی روح نکال لی جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ زمین پہ دیکھو، زمین پہ بھی دو بندے ہیں، یہ بھی آپس میں بھائی ہیں، اور علی کو دیکھو محمد کے بستر پہ جان دینے کے لیے۔ امام راضی تفسیر کبیر میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں المسئلۃ الثانیہ، جو دوسرا مسئلہ، اس میں لکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے اور اس سرانے کی طرف کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ اب دونوں فرشتوں تم نے جا کر نا ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو، ایک سرانے کی طرف کھڑا ہو، اور ساری رات علی کی حفاظت کرو۔ اور جبریل علیہ السلام کہتے تھے بخ بخ من مثلو کا ابن ابی طالب، مبارک ہو واہ واہ ابو طالب کے بیٹے تیرے جیسا کون ہے۔ یہ ابو طالب کے بیٹے کو کہا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کا بچن مبارک تھا اور دشمن قتل کرنے کے لیے سازش بناتے تھے تو جناب ابو طالب اپنے بچوں کو ساری رات بدل بدل کے سرکار کی جگہ لٹاتے رہتے تھے تاکہ دشمن آئے تو میرے بچے قربان ہو جائے۔ یہ بستر پہ لیٹنے کا ڈھنگ بھی جناب ابو طالب نے سکھایا۔ جبریل کہتے ہیں من مثلو کا ابن ابی طالب ان اللہ یباہی بکل ملائکہ، آج آسمانوں میں اور بلندیوں میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تیری وجہ سے انسان پر فخر کا اظہار کرتا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا، فرشتوں نے کہا کیوں پیدا کرے گا؟ فرمایا میں جو جانتا تم نہیں جانتے۔ فرمایا آج دیکھو جو میں جانتا تھا تم نہیں جانتے، تم تو ایک دوسرے پہ جان دینے کا جذبہ نہیں رکھتے، اور یہ علی ہے جو اپنے بھائی اور اپنے رسول پہ جان دینے کے لیے تیار ہے۔ بسم اللہ شاہ جی سرکار، اللہ کریم آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ اللہ کریم سلامت فرمائے۔ ابھی بڑھتے ہیں قبلہ پیر سید عزت شاہ صاحب کاظمی دامت برکات عالیہ آپ کی طرف کے ایک اور خوبصورت کلام اس سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ناظرین پروگرام اپنی اختتامی مراحل کی طرف روا دوا ہے، اور انشاءاللہ آخر میں شاہ صاحب سے اس امت کے لیے فی زمانہ کوئی ایسے جو سلسلے چل رہے ہیں، کوئی پیغام قبلہ شاہ صاحب ہمارے لیے بھی اور دیکھنے والے کے لیے بھی کہ جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ جی شاہ صاحب بسم اللہ۔ میں جاتے جاتے آپ کے اس پلیٹ فارم سے یہ بھی کہتا چلوں، بخدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، بخدا علی سا بندہ نہ ہوا
کر کے دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. دیکھیے گا زہرا پہ بھونک کر حالات حاضرہ پہ کہہ رہا ہوں کہ زہرا پہ بھونک کر جتنا ہوا ہے رسوا زہرا پہ بھونک کر جتنا ہوا ہے رسوا اتنا تو کوئی رسوا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا اتنا تو کوئی رسوا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. بعد از خدا وہ سرور مولا علی مولا بعد از خدا سرور مولا علی مولا امت کا اور اولا امت کا اور اولا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا امت کا اور مولا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. آخری شعر کہہ رہا ہوں اولاد مصطفیٰ اولاد مصطفیٰ جو کجی کو ڈھونڈے اولاد مصطفیٰ جو کجی کو ڈھونڈے ایسا کوئی ہمارا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا ایسا کوئی ہمارا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. قرآن نے کہا دیا یہ 1400 سال پیش کر رہا ہوں قرآن کیا کہتا ہے ہمیں بتلایا تطہیر کی یہ آیت کہتی ہے کوئی ستھرا تطہیر کی یہ آیت کہتی ہے کوئی ستھرا نبی سے زیادہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا آل نبی سے زیادہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا آل نبی سے زیادہ نصر من اللہ شاہ صاحب کہتے ہیں مقطع پیش کر رہا ہوں جیسے علی کی جان ویسے حسین کو رکھے جیسے علی کی جان ویسے
को रखे नौकर को कोई शिकवा न हुआ है न होगा, नौकर को कोई शिकवा न हुआ न है न होगा, कोई फिर हरम में पैदा न हुआ न है न होगा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो दिल में जज्बात हैं वो अल्फाज के मोहताज हैं, क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं है जिनसे मैं किबला पीर सैयद अज़हर हुसैन शाह काज़मी साहब रहमतुल्लाह बरकातुहू अलैह और आलिम नबी औलाद अली अज़ीज़ इल्म रूहानी शख्सियत मोहम्मद असर हज़रत किबला पीर सैयद अज़मत हुसैन शाह साहब गिलानी दामत बरकातुहू अलैह के आपका शुक्रिया के अल्फाज में अदा करूँ। नाज़रीन इकराम, दिल नहीं करता कि ट्रांसमिशन ख़त्म हो, ये ज़िक्र दिल चाहता है कि रात सारी यही ज़िक्र चलता रहे और हमारे सीनों की, हमारी ज़बान, सोच, फिक्र, दिल की सफाई होती रहे। शाह साहब, आखिर में आप हमें, हमारे देखने वाले नाज़रीन को मौला कायनात के हवाले से कोई पैगाम देना चाहिए। इमाम अलैहिस्सलाम की बेशुमार नसीहतें हैं, उनमें से वो नसीहत जो आपने दुनिया से जाते जाते उम्मत को की, इस्लाह उम्मत के लिए सबसे ज़्यादा तो सरकार की नसीहत कारबान है, कारआमद है। तो आपने फरमाया कि इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन है, कि मैं दुनिया से जाते जाते तुम्हारे अंदर दो वज़नी चीज़ें छोड़ के जा रहा था। माइन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु अहदा, जब तक तुम इन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे हरगिज़ गुमराह नहीं हो सकोगे। किताबुल्लाह व इतरती अहले बैत, एक अल्लाह की किताब छोड़ के जा रहा है और दूसरा अपने अहले बैत छोड़ के जा रहा है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनसे वाबस्तगी अगर पुख्ता रहे तो ईमान सलामत रहता है। इस्लाह उम्मत के लिए इससे बड़ा पैगाम तो कोई नहीं हो सकता। वाकई ये जो उम्मत के लिए सरकार को पैगाम छोड़ करके, नसीहत छोड़ करके बड़े लोगों की बड़ी बात होती है। नाज़रीन इकराम, इस खूबसूरत ट्रांसमिशन से मुझे, मेरी टीम को, सादात इकराम को इजाजत दीजिए इस दुआ के साथ कि नेक्स्ट प्रोग्राम में जब हम किबला शाह साहब को मदऊ करें तो ये फिर शफ़क़त फरमाएं, हमें टाइम इनायत फरमाएं और हम इनका दीदार भी करें और इनके मरफ़ज़ात आलिया से अपने क़ुलूब व ज़ात को मुनव्वर फरमाएं। किबला शाह साहब आपके बड़े मशहूर हैं। नाज़रीन इकराम, जहाँ रहे खुश रहें, सलामत रहें, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।